السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایک اہم ادبی عنوان پر بات کریں گے جو ایم فل کے سلیبس میں شامل ہے، لسانیات کے پیپر میں، اور دیگر بی ایس اور دیگر یونیورسٹی کے سلیبس میں بھی یہ ٹاپک شامل ہے۔ اردو پر عالمگیریت کے اثرات انگریزی تناظر میں۔ ہم جانیں گے کہ عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کیا ہے اور اردو ادب پر اس کے کیا اثرات ہیں، کیسے ہیں، اس پر کیسے اثرات ہوئے یا کس طرح اردو ادب پر اس کے عالمگیریت کے اثرات پڑے، اور مختلف مثالیں دے کر آپ کو سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو عالمگیریت کو انگریزی میں گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے۔ گلوبلائزیشن گلوب سے ہے جس پر پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوتا ہے۔ ہمارے سماج کا معاشرے کا زیادہ تر حصہ گلوبلائزیشن کا لفظ سن کر ایسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے لفظ امریکہ سن کر محسوس کیا جاتا ہے۔ گلوبلائزیشن کی اب تک جتنی بھی آپ کو تعریفیں ملیں گی یا کی جا چکی ہیں، ان میں ایک جامع تعریف اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گلوبلائزیشن سرمایہ دارانہ نظام کی توسیع ہے۔ گلوبلائزیشن کو معاشی نظام کی ہم نئی روح بھی کہہ سکتے ہیں، اور گلوبلائزیشن کو امریکنائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات سننے اور پڑھنے میں آتی ہے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے فاصلے سمٹ رہے ہیں، بہت سی قومیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں، مگر جہاں تک میرا خیال ہے اس کو یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، گلوبلائزیشن دنیاؤں کے فاصلے سمٹ کر مختلف قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک شعوری عمل ہے۔ گلوبلائزیشن اپنی روح میں مکمل طور پر سرمایہ دارانہ ہے، اور مبین مرزا نے گلوبلائزیشن کے لیے عالمگیریت کی اصطلاح وہ استعمال کی ہے۔ ہر گلوبلائزیشن اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، یہ اچانک رونما نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ وجود پذیر ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ گلوبلائزیشن کی پیدائش کی جاتی ہے۔ اب اس نے زبانوں کو کیسے متاثر کیا؟ گلوبلائزیشن نے مختلف زبانوں کو مختلف طرح سے وہ متاثر کیا ہے۔ بے روک ٹوک ثقافتی یکسانیت یہ چاہتی ہے گلوبلائزیشن، اور اس کے لیے وہ انگریزی زبان کو بطور خاص سامنے لاتی ہے، یعنی انگریزی کے ذریعے ثقافتی یکسانیت قائم کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو ثقافتی یکسانیت ہے یہ کیا ہے؟ ثقافتی یکسانیت دیگر ثقافتوں کو ختم کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ اسی طرح انگریزی کے ذریعے دیگر زبانوں کو وہ قتل کیا جا رہا ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یونیسکو کے مطابق دنیا کی 6000 زبانوں میں سے 5000 زبانوں کا ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہے، اور یہ سب کچھ گلوبلائزیشن کا ہی کیا دھرا ہے۔ دنیا میں پہلے بھی زبانیں ختم ہو رہی ہیں اور ان کی جگہ نئی زبانیں وہ لے رہی ہیں، جیسے سنسکرت ختم ہو گئی اور دیگر زبانیں بھی ختم ہو گئی، ان کی جگہ دیگر زبانوں نے لے لی ہے۔ انگریزی کو گلوبلائزیشن بنانے کی غرض سے دنیا کی ہزاروں زبانوں کو وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی زبان کا خاتمہ ایک تاریخی اور لسانی المیہ ہے۔ زبان کے ختم ہونے سے صرف ایک زبان ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک ثقافت ختم ہو جاتی ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے یا زبان تب ختم ہوتی ہے جب اس کے بولنے والے لوگ اسے ترک کر دیتے ہیں اور نئی زبان کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے، مگر صرف زبان ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ ساتھ ان کے ثقافت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اردو زبان پر گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کے جو اثرات ہیں بالکل وہی ہیں جو دوسری زبانوں پر، دنیا کی دوسری زبانوں پر اس کے اثرات ہیں، اردو پر بھی ویسے ہیں، مگر اردو زبان پر گلوبلائزیشن کا اثر دیگر زبانوں کی طرح زہریلا نہیں ہے۔ اس کی اثر کی وجہ سے اردو مر نہیں رہی جس طرح دیگر زبانیں ختم ہو گئی ہیں۔ کوئی بھی زبان، میں نے بتایا کہ کوئی بھی زبان اس وقت تک نہیں مرتی جب تک اس کے بولنے والے موجود ہوں۔ اردو میں اگر بولے جانے والی ہندی شامل کر لی جائے تو یہ چینی اور انگریزی زبان کے بعد تیسری بڑی زبان بن جاتی ہے۔
گلوبلائزیشن نے اردو زبان کو جس دوسرے زاویے سے متاثر کیا ہے اسے فنکشنل کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ فنکشنل کیا ہے؟ انگریزی کی طرح فنکشنل اردو رائج ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جو حال میں فنکشنل انگریزی جسے ہم انگلش کا نام دیتے ہیں، اس سے بدتر حالت اردو کی ہے جسے لوگ اردش کا نام دیتے ہیں۔ یہ گلوبلائزیشن کا اثر ہے۔ یہی کہا جائے گا کہ اب نام ور جو بزرگ ہیں وہ بھی جو ہے نا اردو کی بجائے انگریزی میں لکھنے لگے ہیں۔ انگریزی میں لکھنا بالکل غلط بات نہیں ہے، معیوب نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اگر غیر ملکی انگریز قارئین کے لیے لکھ رہے ہیں تو بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ غیر ملکی جو انگریز ہیں نہ تو ان کو جو ہے نا پاکستانی جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں ان سے دلچسپی ہے، نہ ان کے موضوعات سے دلچسپی ہے، بلکہ یہ انگریزی ان پاکستانیوں کے لیے لکھ رہے ہیں جو باقاعدگی سے جو ہے نا ان کے پڑھنے والے ہیں۔ فنکشنل اردش میں انگریزی کے الفاظ کو جو ہے نا موقع بموقع لایا جا رہا ہے یا کثرت کے ساتھ لایا جا رہا ہے، تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ایم کی وجہ سے ریڈیو کے لسنر انگریزی میں ہوئے ہیں، اور جو ہے نا پلیجرزم یونیورسٹی کی ریسرچ گاہک ایشو ہے۔ اسی طرح سینکڑوں جملے ہم دن رات سننے میں، اور آدھا جو ہے نا جن میں آدھے سے زیادہ جو ہے نا انگریزی کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اب جو گزشتہ دنوں کی ایک بات ہے کہ ایک جو ہے نا اردو کے ایک جاپانی پروفیسر نے لاہور میں ایک ادبی تقریب جو تھی اس میں اپنی اردو کے ساتھ محبت کی کہانی کو جو ہے نا بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اپنے ہوٹل کے جو کمرے میں وہ رہ رہے تھے وہاں انہوں نے ٹی وی چلایا اور چاہا کہ پی ٹی وی دیکھیں، صرف اس نیت سے انہوں نے ٹی وی کو آن کیا کہ لطف اندوزی ہو اور معیاری زبان جو ہے نا انہیں اس حوالے سے سننے کو ملے گی، مگر جیسے انہوں نے ٹیلی ویژن آن کیا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا اس کو دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ ٹی وی پر اردو نہیں انگریزی نما انہوں نے کہا کہ جناتی زبان جاری تھی۔ یہ واقعہ نہیں بلکہ ایک حقیقی صورتحال کا اظہار ہے۔ یہی حال اب ہمارے معاشرے کے ادبا اور دیگر لوگوں کا ہے، کیونکہ اب اردو ناولز میں بھی کثرت سے انگریزی کا استعمال ملتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی آپ ناول دیکھ لیں، مستنصر سنتاڑ کے ناول راکھ کو دیکھ لیں تو اس نے انگریزی جو ہے نا اس کو استعمال کیا ہے۔ پیراگراف آپ کو ملیں گے انگریزی میں، تو انہوں نے جو ہے نا اسلوب کو خوبصورت بنانے کے لیے کہا کہ میں نے اسلوب کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے نا انگریزی الفاظ کا استعمال کیا، کیونکہ جدید دور میں یہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر دیگر اخبارات اور ٹی وی چینلز کے حوالے سے دیکھیں، اخبارات، ٹی وی چینلز، رسائل وغیرہ پر ہر جملے میں 60 سے 70% جو ہے نا الفاظ کا استعمال نظر آتا ہے انگریزی کا، اور شاید جو ہے نا آنے والے 40 سے 50 سالوں کے اندر جو ہے نا دنیا میں صرف ایک ہی زبان باقی رہ جائے جس طرح انگریزی الفاظ کا استعمال روز بروز جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے۔ اس لیے جو ہے نا گلوبلائزیشن کو امریکنائزیشن کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ یہ امریکہ کی چال ہے۔ آپ اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو انگریزی جملوں اور جو ہے نا الفاظ کا استعمال ملے گا۔ ٹی وی چینل آن کر کے دیکھ لیں تو آپ کو 60% جو ہے نا انگریزی کے الفاظ ملیں گے۔ ایسا کوئی جملہ نہیں ہوگا جس میں وہ انگریزی کا استعمال نہ ہوا ہو۔ اب روزمرہ کی مثالیں میں دوں تو اگر ہم جو ہے نا انگریزی کے الفاظ کا استعمال اردو میں دیکھیں تو کئی ایسے لفظ ہیں جنہیں ہم باقاعدگی سے انگریزی میں ادا کرتے آ رہے ہیں، بولتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر، جیسے سر، شاپ، گیٹ، سوری، ایکسیڈنٹ، اسٹیشن، روڈ، چکن ڈش۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو صرف شہروں میں نہیں بولے جاتے، شہروں کے بول چال کا حصہ نہیں بلکہ دیہاتوں میں بھی جو ہے نا بولے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بولتے ہیں جو ان پڑھ ہیں، وہ بھی روانی سے بول رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ گلاس ہے، یہ بھی انگریزی کا لفظ ہے اور اس کا متبادل جو ہے نا ہم اردو میں نہیں بول رہے۔ یہ سب کچھ کیا دھرا دراصل گلوبلائزیشن کا ہے۔ اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے، ڈراموں کا ہے، ان فلمز کا ہے۔ میڈیا اس میں سب سے بڑا جو ہے نا ایشو ہے کہ اس میں جو ہمیں خبریں ملتی ہیں، نیوز ملتی ہیں، جو بھی معلومات ملتی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے نا انگریزی میں ہوتی ہیں،
اور ڈرامے دیکھ لیں تو ڈرامے آپ اب جو ڈرامے چل رہے ہیں ہم ان کو دیکھیں تو صرف اس میں دو ہی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، ایک انگریزی جملوں کا زیادہ استعمال اور دوسرا ثقافت کا خاتمہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو زبان مر جاتی ہے تو اس کے ساتھ ثقافت بھی مر جاتی ہے۔ یہ بات جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ اب بازاروں میں چلے جائیں یا دکانوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں تو کسی چوک پر چلے جائیں، چاہے وہاں دکان پر لگے ہوئے آپ بورڈ دیکھ لیں، جا کے تجربہ آپ کریں خود، تو 99% انگریزی میں جو ہے نا آپ کو دکانوں کے نام ملیں گے لکھے ہوئے پر، جیسے ملک شاپ، میڈیکل سٹور، بک سینٹر، ماسٹر ٹیلر شاپ، کلاتھ ہاؤس، گارمنٹ شاپ، اسی طرح جو ہے نا لکھا ہوا ہوگا۔ چاہے اس دکان کا مالک ان پڑھ بھی ہوگا تب بھی اس کے بورڈ پر جو ہے نا انگلش میں وہ نام لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیگر مدارس میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، وہاں کے طالب علموں سے جو ہے نا کوئی بھی آپ سوال پوچھیں یا کوئی بات چیت کریں، اگرچہ اردو کے طالب علموں سے ہی جا کے آپ بات کریں، باقی کو چھوڑیں، تو آپ کو ان کی گفتگو میں زیادہ تر جو ہے نا انگریزی الفاظ کا استعمال نظر آئے گا، سلیبس کا لفظ وہ استعمال کریں گے، یونیورسٹیز کے جو ہے نا شارٹ فارم میں انہوں نے نام یاد کیے ہوتے ہیں وہ بھی انگریزی میں آپ کو بولیں گے، سر کا جو لفظ ہے وہ بھی انگریزی میں آپ کو جو ہے نا ملے گا، اور اسی طرح جو ہے نا پروفیسر اور دیگر چیزیں جو ہے نا آپ کو یہ انگریزی میں جو ہے نا سننے کو ملیں گی۔ اب اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں، یا گلوبلائزیشن کا جو اثر ہے اردو پر، اس کا اثر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ انگریزی میں بات کریں گے اتنا لوگ جو ہے نا ان کو محسوس ہوتا ہے، اگر ہم کوئی پڑھا لکھا شخص ہو وہ انگریزی میں بات کرے تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاصا اچھا پڑھا لکھا ہوا شخص ہے۔ اب شخصیت میں بھی جو ہے نا اس کا عمل دخل ہونا جو ہے نا شروع ہو گیا، جو کہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہنا بالکل درست ہے کہ گلوبلائزیشن امریکنائزیشن ہے، جو زبانوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ثقافتوں کو بھی جو ہے نا قتل کرتی چلی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے میڈیا کو درست کرنا ہوگا، کیونکہ میڈیا کے لسنرز بہت زیادہ ہیں، تو میڈیا والے اگر اس میں چاہیں تو انگریزی الفاظ کے استعمال کی بجائے اس میں اردو کو سامنے لے آئیں۔ اسی طرح جو ڈرامے ہمارے چل رہے ہیں، موجودہ دور میں جو ڈرامے چل رہے ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا انگریزی الفاظ کا استعمال نظر آتا ہے۔ جو بھی کردار سامنے آتا ہے، ایک ڈرامے میں کوئی نہ کوئی ایسا کردار ہوتا ہے جو ہر ایک جملے میں انگریزی زبان کے الفاظ کو لاتا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے جو اس میں نظر آ رہی ہے، اس کی ثقافت بھی اسی جو ہے نا زبان کی بدولت جو ہے نا دکھائی جاتی ہے، کہ جس طرح وہ انگریزی الفاظ کا استعمال کرتا ہے اس طرح اسی کی ڈریسنگ سٹائل اور اس کا لائف سٹائل بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ تو میں خود بھی انگریزی میں جملے بول رہا ہوں، مگر اب یہ اثر ہمارے اندر جو ہے نا چلا گیا ہے، تو اس اثر کو نکالنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک جب کھانے میں جس طرح نمک کے بغیر کھانے کا ذائقہ جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک زبان میں ایک نمک کا کام کر رہا ہے اردو میں، جس کے بغیر جو ہے نا وہ کہتے ہیں زبان پھیکی پڑ گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو خود کو جو ہے نا درست کریں، ہر شخص جو ہے نا اپنے خود کو درست کرے، اس کے اندر ایسے جملے استعمال نہ کرے خود وہ جو انگریزی میں ہوں، اس کے متبادل جو ہے نا استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ آپ بے شک جو ہے نا روزانہ 2 یا 3 جملے جو ہے نا اس کے متبادل جو ہے نا انگریزی کے اردو میں بولتے ہیں، تب بھی جو ہے نا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ باقی اردو ادب پر جو اثرات ہیں، میں نے یہ سوال آپ کو ڈسکس کر دیا ہے آپ کے ساتھ، تو اس کے حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔